تو میری ابھی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جو ملاقات ہوئی تو میرے ذہن میں یہ تصور تھا کہ جو ہے نا ہمارے یہاں جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہیں. میرے ذہن میں یہ بات تھی کیونکہ انٹرنیٹ پہ جب بھی کسی مولوی خاص طور پر دیوبند کے حوالے سے کسی مولوی صاحب کی کوئی تقریر سنی تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہی سنی ہے. وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں جب مل کے آؤں گا تو مجھے کہیں دائرہ اسلام سے نہیں سے تو کم از کم اہل سنت والجماعت سے باہر ہی نہ نکال دیں لوگ. اور میرا ان سے ملاقات کا مقصد صرف محبت کا اظہار تھا اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا یعنی بحث کرنا یا کوئی. میرا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنا دین کا کام کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی ایک بات بتا دوں, میرے بارے میں کسی نے یہ بھی اڑایا ہوا ہے کہ کسی نے کہا کہ پہلے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے خلاف تقریر کی, اب کس منہ سے مل رہے ہیں. یہ بھی غلط فہمی ہے. میرے جب بیان ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوتے تھے, آڈیو ریکارڈنگ تھی جو زیادہ مشہور نہیں تھی, اس میں بھی میں نے ہر جگہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی حمایت کی ہے, لیکن وہ بیان ریکارڈ پہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت میں اتنا مشہور نہیں تھا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ ایک صاحب میرے ہفتہ کا بیان ہوتا تھا لنڈی کوتل چرنگی پہ, تو وہاں 5-6 سال پہلے مسلسل ہر ہفتے پرچیاں آتی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے. تو میں پازیٹیو رائے دیتا تھا, جس کی وجہ سے وہاں جو ہے نا میرے خلاف ایک ذہن بننا شروع ہو گیا کہ یہ گویا ہمارے مسلک کا آدمی نہیں ہے. تو یہ بات غلط ہے. میں نے کسی بیان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی مخالفت نہیں کی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کے بعض مسائل سے اختلاف کیا ہے, جس میں 3 طلاق کا مسئلہ سر فہرست ہے. وہ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اس بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی رائے 100% غلط ہے. وہ میں نے ان سے بھی عرض کیا, ان سے یہ تو نہیں کہوں گا کہا, ان سے بھی عرض کیا کہ حضرت آپ جو طلاق ثلاث کے بارے میں جو آپ کی رائے ہے وہ رائے صحیح نہیں. کیونکہ اس میں پھر میں نے چھوٹے سے ان کو مختصر سے دلیل بھی دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک حلال کو حرام کر دیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ سیاسی فیصلہ تھا حضرت عمر کا, اصل تو یہ ہے کہ 3 ایک ہوتی ہے, لیکن حضرت عمر نے 3 کو 3 کہا. تو میں نے کہا یہ بہت بڑا اشکال ہے حضرت عمر پہ کہ 3 کو حضرت عمر نے, یعنی قرآن کہہ رہا ہے 1 ہوتی ہے, حضرت عمر نے کیا کہا 3, اس کا مطلب حلال بیوی کو حضرت عمر نے کیا کر دیا, حرام کر دیا. تو یہ سیاست میں ایسا جائز ہی نہیں ہے. تو حضرت عمر پہ بہت بڑا الزام ہے. پھر سارے صحابہ اس پہ خاموش رہے, تو صحابہ پر بھی الزام ہے. پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ ایک حدیث, ایک صحابی کا فتویٰ بھی ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 کہا ہو, ایک فتویٰ بھی ایسا نہیں. ایک جو حدیث مشہور ہے وہ اس میں نے تھوڑا سا عرض کیا ان کے سامنے کہ یہ تو چھوٹی موٹی, کیونکہ میں بحث کرنے نہیں گیا تھا ان سے. تو اس مسئلے پر تو پہلے بھی اختلاف تھا اور وہ اب بھی ہے. آئی بات سمجھ میں. باقی بات یہ کہ آپ کا کسی سے کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں. تو میں پہلے بھی ان کا دفاع کرتا رہا ہوں اپنے بیانات میں, لیکن وہ میرے بیانات نیٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوئے. اس وقت ریکارڈنگ بھی نہیں ہوتی تھی, ریکارڈنگ ہوتی تھی تو اپلوڈنگ نہیں ہوتی تھی, اور وہ تھکی ہوئی ریکارڈنگ ہوتی تھی, ایسے کہ میں آ رہا ہوں اور میرے ساتھ 2-3 چیزیں اور بھی آ رہی ہوتی تھی بیان میں. وہ اس کی اپنی اسپیکر کی اپنی ہوتی تھی آوازیں, وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا میرا بیان ہو رہا ہے یا اسپیکر کا اپنا بیان ہو رہا ہے اس میں. تو یہ میں پہلے عرض کروں. باقی جو ان سے چند چیزوں میں اختلاف ہے وہ اختلاف ابھی بھی ہے, اور یہ اختلاف تو ہمیشہ سے امت میں رہے گا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اختلافات ہمیشہ سے ختم ہو جائیں. اختلافات قلم کی حد تک, زبان کی حد تک ہوں, باقی آپس میں لڑائیاں اور یہ جو ہے نا آپس میں نفرتیں, یہ اختلاف شریعت میں مذموم ہے. صحابہ میں بھی مسائل کے معاملے میں اختلاف تھا, لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ وہ آپس میں دست و گریبان ہوتے ہوں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں میرا یہ نظریہ تھا کہ شاید یہاں کے بہت سارے علماء ان کے خلاف ہیں پاکستان کے, لہذا میں جب ملوں گا اور جو ہے نا وہ پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے ہی معاف نہ کریں ہمیں, ابے یہ کیا کر کے آ گیا. تو میں جب ان سے ملا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان سے بات چیت کر کے. 1-1.5 گھنٹہ انہوں نے ٹائم دیا, اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جزائے خیر دے. اتنے مصروف ترین آدمی اور انتہائی متواضع انسان, انتہائی متواضع انسان. تو انہوں نے مجھے ان کی تواضع کی کیا ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے زیادہ مجھ سے ملاقات کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ ہندوستان پاکستان کے علماء ہیں دنیا میں سب سے زیادہ, اور ایک خاص چینل ہے وہ سب سے زیادہ خلاف ہے. آئی بات سمجھے, وہ چینل کا میں نام نہیں لوں گا. وہ سب سے زیادہ مخالفت کہاں سے ہوتی ہے, ایک کلرفل چینل ہے,
اور ایک وہ لوگ ہیں جو محرم مناتے ہیں یعنی شیعہ، وہ لوگ کہتے ہیں سب سے مخالف ہیں. باقی بر صغیر کے مدارس کے جو علماء ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے علماء، بنوری ٹاؤن، جامعہ فاروقیہ، یہاں کے علماء سب سے زیادہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے اور اپریشیٹ کیا انہوں نے. تو میں نے کہا یار ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آتے ہی نہیں، لیکن وہ علماء مشہور کیوں نہیں ہوئے؟ وہ معتدل ہی علماء ہوں گے نا بھائی. ہمارے ہاں آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو کہیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک ملحد، اس طرح بھی یوٹیوب پہ ملحد ہے، زندیق ہے، معلوم نہیں کیا کیا گالیاں لگائی ہوئی ہیں. ایسے بھی ملیں گے آپ کو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اور ایسے لوگوں کی شہرت زیادہ ہے کیونکہ وہ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. اب بنوری ٹاؤن کے علماء یا جامعہ فاروقیہ کے علماء یہ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال نہیں کرتے، تو ان کے جو معتدل علماء ہیں وہ جا کے ملے ہیں، دارالعلوم کرنگی ہے یا جامعۃ الرشید کے علماء بھی ملے. جامعۃ الرشید کے علماء کا تو انہوں نے نام لیا باقاعدہ کہ وہ تو بہت پہلے مجھ سے ملاقات کر چکے ہیں. تو یہ علماء ملے ہیں لیکن یہ ان کا نام کہیں بھی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کہ یہ لوگ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال نہیں کرتے. اس سے مجھے الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت کا مزید جو ہے نا وہ اندازہ ہوا. نہیں آ رہی میرے خیال بات؟ انگلش میں سمجھائیں کیا بھائی؟ الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس سے دنیا میں ہو کیا رہا ہے پبلک کے سامنے وہ آئے گا جو یوٹیوب پہ ہے. جو حقیقت میں ہو رہا ہے وہ پبلک کے سامنے نہیں آتا. تو پبلک کا ذہن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کا بھرپور استعمال کریں، کیونکہ جو اس میڈیا کا استعمال کرے گا پبلک ادھر ہی جائے گی، پبلک یہ نہیں دیکھے گی اور پبلک اسی کو دیکھ کر تبصرے کرے گی. تو چونکہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں مگر وہ خاموش ملاقاتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کوئی کیمرے میں گیا تو وہ کیونکہ کیمرے سے ہم نے ویڈیو بنائی اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اپنے کیمرے سے بھی ایک تصویر لی تو وہ فوراً کیا ہو گئی؟ پھیل گئی. اب لوگ حیران ہیں یار یہ اس پارٹی کا آدمی اس پارٹی میں کیسے چلا گیا اس پارٹی کا آدمی اس پارٹی میں کیسے چلا گیا؟ تو بھائی ہم اکیلے نہیں گئے، ہم بہت سارے پہلے سے جا چکے ہیں. اور پھر میں نے جانے سے پہلے جامعۃ الرشید کے جو ہمارے محتمم ہیں، جو میرے شیخ و مرشد بھی ہیں، ان کو میں نے اطلاع دی تو وہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے واٹس ایپ پہ میسج بھیجا، بہت خوش ہوئے. وہ انہوں نے کہا کہ آپ ان سے عبادت سمجھ کے ملیں، کیونکہ اتنا دین کا کام وہ کر رہے ہیں غیر مسلموں میں، تو ان سے ملاقات یہ کیا ہے؟ عبادت سمجھ کے ان سے ملاقات کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ اس مشکل کے آج کل وہ بڑے مشکل وقت میں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کی ہر چیز سے متفق ہوں. کہیں پتہ چلو کہ اب میرے نام سے ان کے فتاویٰ آپ نے نقل کرنا شروع کر دیے. اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، خاص طور پہ طلاق ثلاث کے مسئلے میں میں ان کی رائے کو نہیں مانتا، ان کا فتوے کو غلط کہتا ہوں. تو اسی طرح تقلید کے بارے میں جو ان کی ایک ذاتی رائے کہ بالکل ہی انہوں نے کہا کہ ہر آدمی قرآن و حدیث پہ ریسرچ کر کے فیصلہ کرے، میں اس رائے میں بھی ان کو صحیح نہیں سمجھتا. عام لوگوں کے لیے کسی ایک مسلک کو فالو کرنا میری رائے میں ضروری ہے، کیونکہ عوام جو ہے نا اس سے اختلاف ختم نہیں ہوگا، اختلاف بڑھے گا، میری رائے ہے. لیکن وہ اگر وہ اس رائے کو نہیں مانتے تو بھائی ٹھیک ہے، تو وہ ان کی جو رائے ہے. باقی ان سے تو وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں تو یہ چیز آتی نہیں ہے کہ تقلید ہے یا نہیں ہے، وہ تو غیر مسلموں کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے. تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا بھائی. اس کام میں تو سب کو چاہیے نا ان کے ساتھ شریک ہوں. بلکہ ان کے علاوہ بھی اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے، چاہے وہ گرین چینل سے کر رہا ہو یا وائٹ چینل سے کر رہا ہو، تو اگر وہ کام ڈھنگ کا کر رہا ہے. دیکھو ایک آدمی آپ کو کھانے پہ بلا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، کھانا نہیں ہے آپ کے پاس، تو وہ آپ کو کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ شریک ہو. جب آپ پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے مر رہے ہیں آپ، تو شریعت بھی کہتی ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ آپ کی ضرورت اس وقت کیا ہے؟ کھانا ہے، تو کھا لو. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ چونکہ گرین چینل والا ہے میں مر جاؤں گا مگر میں کھاؤں گا نہیں. پاگل پنا ہوگا نا بھائی. آپ اس کے ساتھ جس چیز میں شریک ہو رہے ہو وہ آپ کی بھی ضرورت اور اس کی بھی ضرورت. بلکہ اس سے اور آسان ملال کہ آپ وائٹ چینل اور وہ گرین چینل والے دونوں جنگل میں جا رہے تھے، میں اور گرین چینل دونوں جنگل میں جا رہے تھے، کھانا ختم ہو گیا. اب ہمیں ایک جگہ جو ہے نا کچھ خربوزے نظر آئے. گرین والوں کو زیادہ پسند کیا ہے وہی مثال دوں نا تاکہ وہ ناراض نہ ہو. حلوہ، مٹھائی پسند آئی، مٹھائی. ایک لڈو رکھا ہوا ہے، ایک لڈو نظر آیا اور میرے بھی منہ سے اس لیے پانی آیا کہ بھوک لگ رہی ہے. ان کے تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے تو ان کو بھی آئے گا پانی. بھائی لڈو تو لڈو ہوتا ہے. تو وہ بھی لڈو کو دیکھ کے لڈو ہو گئے اور میں بھی لڈو کو دیکھ کے لڈو ہو گئے. اب ہم کیا ہوئے کہ یار اب بھوک لگ رہی ہے، نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے. تو ہم دونوں اس لڈو میں شریک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟
وہ لڈو سے کھا رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں چونکہ گرین والا ہے لہذا میں اس لڈو میں گرین والے کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. تو وہ کہے گا ٹھیک ہے میں پورا کھاؤں گا. اتنی خوشی ہوگی اس کو اس موقع پر. عقل مندی کا تقاضا کیا ہے بھئی, یہ شرکت عقائد میں نہیں ہو رہی, یہ آپ عقائد میں شرکت نہیں کر رہے, مسائل میں شرکت نہیں کر رہے, یہ ایک ایسی چیز میں شرکت کر رہے ہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہے. تو جو لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہیں میں ان سے بھی ایک بات کہتا ہوں, یا میرا جو ان سے چند چیزوں میں اختلاف ہے, تو اس کے باوجود بھائی جو کام وہ کر رہے ہیں اس کام میں وہ میری بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی ضرورت. وہ کیا ہے, غیر مسلموں میں تبلیغ, انہی کی کتابوں سے اور انہی کے مضبوط دلائل سے. اس کام میں حنفی شافی دیوبندی بریلوی بننا پاگل پنا اور بیوقوفی کی بات ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بھائی یہ کام تو کوئی بھی کرے گا, اگر کوئی گرین والا شروع کر دے تو ہم اس کو بھی ساتھ دیں گے, لیکن کرتے نہیں ہے نا, مسئلہ سارا یہ ہے. آپس میں ہی نہیں فرصت مل رہی ایک دوسرے کے خلاف, تو وہ باقی کام کہاں کریں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چینلز پہ جو کسی بھی فرقے میں جو انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں نا, پھر میرا سفر میں گرین والوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے, بہت سے معتدل گرین والے ملے جو بڑی عزت دی, انہوں نے بڑا اکرام کیا. مجھے بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ فیضان مدینہ سے ہیں. تو شکر ہے میں فیضان مدینہ کے بارے میں بڑی احتیاط سے بات کی میں نے, ایسا بھی ہوتا ہے وہ فیض, اور بڑی عزت دی انہوں نے کہا یار چلتا ہے یار, آپ حلوہ کھائیں, آپ نہیں کھائیں ہم کھائیں تو کیا ہوتا ہے اس سے, آپ بھی ماشاءاللہ دین کا کام. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یار اس جانب بھی جو انتہا پہ پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے کلپ سامنے آتے ہیں, جو معتدل ہوتے ہیں ان کی باتیں سامنے نہیں آتی. ہر جگہ ہوتا ہے.